بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، ان سب کی خدمت میں مجدہ چیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن اور ابھی تک کی رات اللہ رب العزت کی پناہ میں خیر و خیریت سے گزر رہی ہوگی۔ آج کا دن آپ کے لیے خیر، امن، سلامتی لے کے آیا ہوگا۔ جو لوگ حالت سفر میں ہیں، اللہ رب العزت ان کو خیر و عافیت سے منزلوں سے روشناس کروائیں، منزلوں تک پہنچائیں۔ جو لوگ خیر و عافیت سے گھر پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے ایک بہتر رات، ان کے اپنوں کا ساتھ۔ جو لوگ اپنوں سے دور ہیں، بہت دور ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان کے ان اپنوں کا بہت سا پیار بار بار نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے اندر الجھاؤ یا ایک دوسرے سے وابستگی رکھنے کا انداز، توقعات رکھنے کا انداز، طریقہ کار، ہمارے اندر موجود سوال کرنے کی شدت یا بہت سے سوالات کو اپنے اندر رکھ کے ان سوالات کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے جو ایک وقت گزرتا ہے، جو ایک عمر کا حصہ اسی تپش کی زد میں ہم گزار دیتے ہیں، وہ اس لمحے ہماری زندگی کا حاصل تو دور کی بات فقط ضیاع رہ جاتا ہے کہ جب ہم صاحب سوال بن کر جواب کی طلب کا حق کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لمحے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں پر ملازم ہوتے ہیں تو انکریمنٹس لگتی ہیں، اسی طرح جب تک ہم دکھوں کو برخاست نہ کریں، ان کی بھی انکریمنٹس لگتی چلی جاتی ہیں، ان کا بھی حجم بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت ہی عزت سے، بہت ہی مان سے آپ کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، یا آپ اس کو عزت دیتے ہوئے اور احترام دیتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، یا کسی کی زندگی میں آپ شامل ہوتے ہیں، تو آپ وجہ خیر اس لمحے تک نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے اندر موجود کسی بھی طرح کے شر کو اس گھر گھرستی لوگوں کے لیے زائل نہ کر دیں یا ختم نہ کر دیں۔ ٹھیک اسی طرح وہاں سے آنے والا ہر طرح کا شر آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے، کہ جب آپ کے اندر کی آواز، آپ کے اندر کی صدا آپ کو یہ بارہا اور بار بار کہتی ہے کہ اب آپ کے اندر کسی کے لیے اور کسی کے اندر آپ کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا 25% جو حصہ ہوتا ہے ہر کسی کا، وہ تصورات پر مبنی ہوتا ہے۔ خیالات میں رہنا، خیالات کے اندر کسی کو چاہنا، محسوس کرنا، گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فطری عمل بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سے رجحانات اس وجہ سے دم نہیں توڑتے کہ ہماری پرورش کے اندر ان چیزوں سے بچنے یا بچاؤ کے طریقہ کار وضع نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم کسی بھی ون وے ٹریفک کا حصہ بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، بکھرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، اپنے ساتھ لے کے موو کرنا، اور وہ بھی ایسے مقام پر یا ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پر سوال زیادہ ہوتے ہیں اور اپنی ہی مرضی کے، اپنی ہی انا کے مطابق، اپنی ہی اکڑ کے مطابق، اپنی ہی برادری سورٹ آف جو ایک نام ہوتا ہے اس کے تحت پوچھنا اپنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ مرہم کو اتار کر
زخم کی گہرائی کو ناپا تو جاتا ہے، اس کا ماپ لینے کے بعد اوپر مرہم بھی رکھنا دوبارہ گوارا نہیں کیا جاتا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سرکاری کسی بھی ادارہ کا کوئی فرد یا افراد آ کے گڑھا کھود کے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ بھرنا بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو مرہم کو ہٹا کے زخم کی گہرائی کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر ہلکا پھلکا مرہم کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسے زخم ہمیشہ ناسور بن جاتے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگیوں میں موجود ایسے افراد کے ساتھ ہو کہ جو ہمیں کسی دور میں بہت اچھا سمجھتے ہوئے، بہت اچھا مانتے ہوئے اور ہمارا احسان مند ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سے سال یہی تسبیحات پڑھتے رہے ہوں کہ فلاں جیسا کوئی نہیں تھا، فلاں جیسا کوئی نہیں تھا۔ تو جب انہی کی اولاد آپ کے سامنے اپوزیشن میں کھڑی ہو جاتی ہے، انہی جیسے افراد کچھ اور کسی رشتے میں آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اصل مصائب اور مسائل وہاں پر شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر تنقید کو سہنے کا مادہ موجود ہے اور وہ مادہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے، تو اس چیز کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو حقیقی معنوں میں وہ خوشی دے دی ہے کہ آپ کے اندر اب بہت سی طاقتیں رک بھی سکتی ہیں، رہ بھی سکتی ہیں، آپ ان طاقتوں کو وقت آنے پہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا اسی لمحے میں ہے، اسی وقت میں ہے کہ جب آپ کسی کے لیے اپنے اندر وہ تمام تر تصورات، تمام تر خیالات، تمام تر اپنائیت اسی طرح سے برقرار رکھیں جہاں سے رشتوں کی ابتدائیں ہوتی ہیں۔ وقت کے گزرنے کا کسی کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کہ جس کے پاس لائسنس ہوگا فقط اس کا وقت گزرے گا، باقی لوگ بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے معاملات سے نظر چراتے ہوئے، غیر ارادی طور پر یا کیسے بھی کر کے ایسے بہت سے ٹیلنٹس کو، ایسے بہت سے تصورات کو، خیالات کو رد و زائل کر دیتے ہیں یا کروا دیے جاتے ہیں کہ جن سے آپ کو انیشیل اسٹرینتھ ملتی ہے۔ موسٹلی جو فیلیئرز کو ہولڈ کر کے آج تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بہت بڑے ان کے نام بن چکے ہیں، تو اگر آپ ان کی گفتگو کو سنیں تو ان کا کانفیڈنس لیول اس وقت اتنا تھا یا نہیں تھا جب وہ محنت کر رہے تھے، مگر جب اسی محنت کو آپ نے کہیں پر آ کر بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک نیچرلی ایک ایسی اسٹرینتھ اور اسپرٹ آ جاتا ہے کہ آپ اگلے تک وہ لیسن پہنچانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں کہ جس سے اگلے شخص یا شخصیات کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں لیکن خوبصورت بھی اسی لمحے ہوتے ہیں کہ جب آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ساتھ، کوئی ایسا پیار، کوئی ایسا دوست، احباب، فیملی ممبرز کہ جو آپ کو اتنا سمجھنے لگے کہ آپ کے انڈیکیشنز کو بھی آگے سے ایز اٹ از فارورڈ کرنے لگے۔ لیکن یہ ریئر پیپل ہوتے ہیں، شاد و نادر۔ آپ کی نظر ایک غزل کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کون سی بات چلتی ہے اور کہاں تک چلتی ہے۔ میرے ساتھ رہنے کا، ساتھ چلنے کا، ساتھ نبھانے کا بہت بہت شکریہ۔ باقی ہم لوگ بات چیت تو ساتھ ساتھ کرتے ہی رہیں گے۔ ٹیکسی سے
امید ہے آپ کی سماعتوں تک جو یہ غزل پہنچی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت ہی نایاب، خوبصورت، دیرپا اور دلکش رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آغاز سے بنا کسی اختتام کو سوچے یا تصور میں لائے بغیر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے فرائض کی بخوبی حفاظت کرتے ہوئے انجام دیتے رہیں، جس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر میری سوچ فقط میرے کنبے کی طرف ہے، میرے گھر کی طرف ہے، میری گھرستی کی طرف ہے، یا میرے گلی محلے تک کی حد تک میری سوچ اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے تو میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. جس دن ہم اپنی زندگیوں کے اندر موجود فل سٹاپ کو ختم نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے ہماری خود ساختہ بہت سی ایسی باؤنڈریز ہیں جو ہمیں بہت اچھے کام کرنے سے شاید دور رکھیں. اب بہت سی پابندیاں خواہ ہمیں ہماری فیملی کی طرف سے ملیں یا رشتہ داروں کی طرف سے ملیں، مگر ہم ان کو ختم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اس حد سے آگے نہیں جانا. جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کی اچھائی کے اندر سے ہی جب وہ کیڑے باہر آنا شروع ہوتے ہیں، جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی برائی بن جاتے ہیں، تو آپ اس شخص یا شخصیت کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے انہی حرکات و سکنات کو اچھا کہا تھا، آج آپ انہی کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو پھر ایسے بہت سے معاملات زندگی ہمیں ڈسٹرب کرتے رہیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو یقین جانیے ہم اپنے آپ کو وقت سے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، حالات سے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، واقعات و سانحات سے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسی گہری کھائی میں جھونک دیں گے کہ جہاں سے ہمیں اپنا آپ تلاش کرنا شاید مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو. اور پھر ایسا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں تو پھر یہ تکالیف ہمارا مقدر بن جاتی ہیں. زندگی کے اندر خوبصورتی سے پیار کرنا، خوبصورتی کو سمجھنا، خوبصورتی کو ساتھ لے کے چلنا، یہ فقط اس آنکھ سے اس وجود، اس تصور یا منظر کی حد تک نہیں ہوتی. خوبصورتی ہوتی ہی وہ ہے کہ جو تعریف کا رخ اس کریٹر کی طرف لے جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ چیز عطا ہوئی ہے. اگر وہ صرف اپنی ذات تک لا کے روک رہی ہے، رک رہی ہے، تو پھر وہ بے حیائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ون مین شو ہے کہ ایک شخص نے کسی عمل کو اس انداز اور اس طریقے سے کیا کہ اس کے بعد اس کی بہت تعریف ہوئی اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر تو تھوڑا ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا ویسے ہو جاتا. لیکن جو چیز، جو شکل و صورت، ادب و آداب، اخلاقیات، آپ کے روحانی سلسلے، آپ کے دنیاوی اور آخرت کے معاملات، آپ کی عبادات، سب کچھ خوبصورتی کے زمرے میں آتا ہے. اور جب کوئی اس خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف یعنی کہ رجوع کر لے تو دس از دا ریئل بیوٹی، کہ اس کا کریٹر جو ہے ہم اس تک پہنچ جائیں، فقط اس سینری کو نہ دیکھتے رہیں، اس پینٹنگ کو نہ دیکھتے رہیں، ہم اس سے نکل کے آگے کی طرف چلے جائیں. ایک اور گیت آپ کی نظر کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اور آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں.
خوشی ہوگی آپ کے ساتھ کی، آپ کے ساتھ رہنے کی۔ گانا سنتے ہوئے آپ لوگ اپنے سوالات یا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس پیج کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، آپ کا ہمارا جو خوبصورت سا رشتہ ہے دعا کا، اعتماد اور اعتبار کا، اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ضرور کہیں۔ ایک پربت کے تکیے سے سورج نے سر جو اٹھایا تو دیکھا دل کی وادی میں چاہت کا موسم ہے، اور یادوں کی ڈالیوں پر انگنت بیتے لمحوں کی کلیاں مہکنے لگی ہیں۔ ان کہی ان سنی آرزو آدھی سوئی ہوئی آدھی جاگی ہوئی آنکھیں ملتے ہوئے دیکھتی ہے، لہر در لہر موج در موج بہتی ہوئی زندگی، جیسے ہر پل نئی اور پھر بھی وہی، ہاں وہی زندگی جس کے دامن میں کوئی محبت بھی ہے